بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مظہر نور خدا، رازدار مصطفیٰ، الغزالی بحر علم و آگہی بے کراں۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مارکۃ الآراء تصنیف احیاء علوم دین، جس کی 4 جلدیں ہیں اور جس کی ہر جلد 10 چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے، اس حکیمانہ کتاب کی پہلی جلد کی دوسری کتاب اس آڈیو کتاب کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا نام ہے کتاب العقائد، جس میں اہل سنت والجماعت کے عقائد کی وضاحت کی گئی ہے۔ احیاء کا اردو ترجمہ مولانا ندیم الواجدی نے کیا ہے اور اس کو دارالاشاعت کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے۔ کتاب العقائد کا آغاز کرتے ہیں، یعنی عقائد کا بیان۔ کلمہ شہادت کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ۔ اس باب میں کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں اہل سنت کے عقیدے کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ یہ کلمہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اس کا پہلا جملہ توحید پر مشتمل ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر، اس لیے ان دونوں کی تفصیل الگ الگ بیان کی جا رہی ہے۔ پہلا جملہ توحید پر مشتمل ہے۔ توحید کا تقاضا ہے کہ ان امور کا اعتقاد کیا جائے۔ پہلا، وحدانیت، یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، یکتا ہے، کوئی اس جیسا نہیں، بے نیاز ہے، کوئی اس کا حریف نہیں، نرالا ہے، کوئی اس کی نظیر نہیں، ایک ہے، قدیم اور ازلی ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، قیوم ہے، اس کا انقطاع نہیں، دائم ہے، جس کو کبھی فنا نہیں، عظمت اور جلال کے اوصاف سے متصف ہے اور متصف رہے گا، زمانوں کے گزرنے اور ماہ و سال کے ختم سے بھی وہ ختم نہیں ہوگا، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے۔ تنزیہ، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نہ صورت دار جسم رکھتا ہے، نہ وہ محدود ذی مقدار جوہر ہے، نہ وہ عرض ہے، نہ اس میں کوئی عرض حلول کیے ہوئے ہے، بلکہ نہ وہ کسی موجود کے مشابہ ہے اور نہ کوئی موجود اس کے مشابہ ہے، نہ وہ کسی جیسا ہے اور نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ وہ کسی مقدار میں محدود ہے اور نہ جہتیں اسے گھیرے ہوئے ہیں، نہ آسمان و زمین اس کو محیط ہیں، وہ عرش پر اس طرح ہے جس طرح اس نے کہا یا جس طرح اس نے ارادہ کیا، یعنی وہ عرش کو چھونے، اس پر جمنے یا اس میں حلول کرنے سے پاک ہے۔ عرش اس کو نہیں اٹھاتا، بلکہ عرش اور حاملین عرش سب کو اس کی قدرت نے اٹھا رکھا ہے اور سب کے سب اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وہ عرش سے، آسمان سے، زمین کی ہر چیز سے اوپر ہے۔ اس کی فوقیت اس طرح کی ہے کہ نہ وہ عرش اور آسمان کے قریب ہے اور زمین سے دور، بلکہ وہ عرش اور آسمان سے بلند تر ہے۔ اسی طرح وہ زمین سے بلند تر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہر موجود چیز سے قریب ہے اور بندے کی شہ رگ سے بھی قریب تر ہے۔ موجود کے پاس اس کی قربت اجسام کی قربت سے مشابہ نہیں، جس طرح کہ اس کی ذات اجسام کی ذات سے مشابہ نہیں۔ نہ وہ کسی چیز میں حلول کرتا ہے اور نہ کوئی چیز اس میں حلول کرتی ہے، اور وہ اس سے بلند تر ہے کہ کوئی مکان اس کا محیط ہو، اسی طرح وہ اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کا احاطہ کر سکے۔ وہ زمان و مکان کی تخلیق سے پہلے موجود تھا اور اب بھی ایسا ہی ہے جیسے پہلے تھا۔ وہ اپنی صفات میں مخلوق سے جدا ہے، نہ اس کی ذات میں اس کے سوا دوسرا ہے اور نہ کسی دوسرے میں اس کی ذات ہے۔ وہ تبدیلی اور تغیر سے پاک ہے، نہ حوادث اس پر نازل ہوتے ہیں اور نہ عوارض طاری ہوتے ہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ وہ زوال و فنا سے پاک رہے گا۔ اپنی صفات کمال میں اس کو کسی اضافے کی ضرورت نہیں جس سے اس کا کمال پورا ہو۔ اس کا وجود عقلوں کے ذریعے معلوم ہے۔ جنت میں نیک لوگوں پہ اس کا یہ انعام ہوگا کہ وہ انہیں اپنے دیدار کے شرف سے نوازے گا۔ حیات اور قدرت،
یہ اعتقاد کرے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، قادر ہے، جبار و قاہر ہے، نہ اس پر عجز طاری ہوتا ہے، نہ اس سے کوتاہی واقع ہوتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ اونگ، نہ اس کے لیے فنا ہے اور نہ اسے موت واقع ہوتی ہے، وہ ملک اور ملکوت والا ہے، وہ صاحب عزت و جبروت ہے، اسی کے لیے سلطنت، اقتدار، خلق اور امر ہیں، آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہیں اور تمام مخلوقات اس کی مٹھی میں ہیں، تخلیق میں وہ منفرد ہے، ایجاد و ابدا میں اس کا کوئی ثانی نہیں، اس نے مخلوق کو پیدا کیا، ان کے اعمال کی تخلیق کی، ان کے رزق متعین کیے اور موت کا وقت مقرر فرمایا، کوئی چیز اس کے دست قدرت سے باہر نہیں ہے، نہ اس کی قدرت کے تغیرات باہر ہیں، نہ اس کی زیر قدرت چیزوں کا شمار ممکن ہے اور نہ اس کی معلومات کی انتہا معلوم ہے۔ علم یعنی یہ جاننا کہ خدا تعالی تمام معلومات کا علم رکھتا ہے، زمین کی تہوں سے لے کر آسمان کے اوپر تک جو کچھ ہے اس کا علم سب کو محیط ہے، آسمان و زمین میں کوئی ذرہ بھی اس کے دائرہ علم سے خارج نہیں، بلکہ وہ سیاہ رات میں سخت پتھر پر رینگنے والی سیاہ چونٹی کے رینگنے اور ہوا کے درمیان ذرہ کے اڑنے کا بھی علم رکھتا ہے، ہر پوشیدہ اور ظاہر بات اس کے علم میں ہے، دلوں کے حالات، خیالات اور باطن کے مخفی اسرار جانتا ہے، اس کا علم قدیم ہے، ازلی ہے، وہ ہمیشہ سے اس علم کے ساتھ متصف رہا ہے، ایسا نہیں کہ یہ علم اس کی ذات میں حلول و انتقال سے نیا پیدا ہوا ہے۔ ارادہ یعنی یہ اعتقاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق ارادے سے کی ہے اور تمام پیدا شدہ چیزوں کا انتظام وہی کرتا ہے، ملک اور ملکوت میں جو کچھ ہے، تھوڑا ہے یا بہت، چھوٹا ہے یا بڑا، خیر ہے یا شر، نفع ہے یا نقصان، ایمان ہے یا کفر، معرفت ہے یا جہالت، کامیابی ہے یا محرومی، طاعت ہے یا معصیت، سب اسی کے حکم، تقدیر، حکمت اور خواہش سے ہیں، اس نے جس چیز کو چاہا وہ ہوئی اور جس کو نہ چاہا وہ نہیں ہوئی، پلک جھپکنا، دل میں کسی خیال کا پیدا ہونا اس کی خواہش سے باہر نہیں، بلکہ وہی شروع کرنے والا وہی لوٹانے والا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی اس کا حکم رد کرنے والا نہیں اور نہ کوئی اس کے فیصلے کو منسوخ کرنے والا ہے، گناہوں سے بچنا اس کی توفیق اور مدد کے بغیر ممکن نہیں اور نہ اس کی اطاعت اس کی خواہش اور اس کے ارادے کے بغیر ممکن ہے، اگر دنیا بھر کے لوگ، جن، فرشتے اور شیطان اور متفقہ طور پر دنیا میں کسی ذرے کو اس کے ارادے اور خواہش کے بغیر حرکت و سکون دینا چاہیں تو یہ خارج از امکان ہے، اس کا ارادہ اس کی تمام دوسری صفتوں کے ساتھ اس کی ذات سے قائم ہے اور وہ ہمیشہ سے ان اوصاف کے ساتھ متصف رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس نے ازل ہی سے اشیاء کا وجود کا ارادہ کیا اور ان کا وقت مقرر فرمایا، چنانچہ اس کے ارادے کے مطابق اپنے اپنے وقت پر کسی تقدیم و تاخیر کے بغیر ہی چیز وجود پذیر ہوئی، بلکہ اس کے ارادے کے مطابق کسی تبدیلی یا تغیر کے بغیر واقع ہوئی، اس نے امور عالم کا وہ نظم کیا کہ نہ اس میں افکار و مقدمات کی ترتیب کی ضرورت پیش آئی، نہ کچھ دیر کا انتظار کرنا پڑا، اسے ایک حالت دوسری حالت سے غافل نہیں کرتی۔ سننا اور دیکھنا یعنی یہ اعتقاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، کوئی سننے کی چیز کتنی ہی آہستہ کیوں نہ کہی گئی ہو یا دیکھنے کی چیز کتنی ہی باریک کیوں نہ ہو، اس کے سننے اور دیکھنے سے بچ نہیں سکتی اور نہ دوری اس کے سننے کی راہ میں رکاوٹ ہے اور نہ تاریکی دیکھنے میں مانع ہے، وہ دیکھتا ہے مگر چشم و ابرو سے پاک ہے، سنتا ہے مگر کانوں اور کانوں کے سوراخوں سے منزہ ہے، جیسے علم میں دل سے پکڑنے میں، عضو سے پیدا کرنے میں آلے سے پاک ہے، جس طرح اس کی ذات پاک مخلوق کی ذات کی طرح نہیں، اسی طرح اس کی صفات بھی مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں۔
کلام یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرنے والا ہے اور اپنے ازلی قدیم کلام سے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے حکم دیتا ہے، منع کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے اور ڈراتا ہے، اس کا کلام مخلوق کے کلام کی طرح نہیں کہ ہوا کے ذریعے اجرام کے ٹکراؤ سے، زبان کی تحریک اور ہونٹوں کے آپس میں ملنے سے آواز پیدا ہوتی ہے، بلکہ ان سب سے جداگانہ ہے۔ قرآن، تورات، زبور اور انجیل اس کی کتابیں ہیں جو اس نے پیغمبروں پر نازل کیں۔ قرآن کریم کی تلاوت زبانوں سے ہوتی ہے، اوراق پر لکھا جاتا ہے، دلوں میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود وہ قدیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ قائم ہے، اس سے جدا ہو کر دلوں میں یا اوراق پر منتقل نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام آواز اور حروف کے بغیر سنا تھا، جس طرح کہ نیک لوگ آخرت میں اللہ تعالیٰ کو جوہر ارض کے بغیر دیکھیں گے۔ افعال، یہ عقیدہ رکھنا کہ جو چیز موجود ہے وہ اسی کے فعل سے حادث ہے، اسی کے عدل سے مستفید ہے، اس کا وجود بہتر، اتم، اکمل اور عادل طریقے پر ظہور پذیر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں حکیم اور اپنے احکام میں عادل ہیں۔ اس کے عدل کو بندوں کے عدل پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ بندے سے ظلم کا امکان ہے اس طرح پر کہ وہ غیر کے ملک میں تصرف کرے۔ اللہ تعالیٰ سے ظلم ممکن نہیں، کیونکہ اس کو غیر کی ملک ملتی نہیں ہے کہ وہ اس میں تصرف کر کے ظالم کہلائے۔ جو کچھ اس کے سوا ہے، انسان، جن، فرشتے، شیطان، زمین، آسمان، حیوانات، سبزہ، جماد، جوہر، عرض، مدرک اور محسوس، سب حادث ہیں۔ اس نے اپنی قدرت سے ان چیزوں کو عدم سے وجود عطا کیا۔ ازل میں تنہا تھا، کوئی دوسرا اس کے ساتھ نہ تھا۔ اپنی قدرت کے اظہار اور اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے اس نے مخلوق کو پیدا کیا، اس لیے نہیں کہ اسے مخلوق کی ضرورت تھی یا وہ ان کی تخلیق کا محتاج تھا۔ خلق، اختراع، تکلیف، انعام اور اصلاح میں اپنے فضل و کرم سے کام لیتا ہے۔ کوئی چیز اس پر واجب نہیں ہے۔ فضل، احسان، نعمت اور انعام سب اسی کے لیے ہیں۔ وہ اس پر قادر تھا کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب دیتا اور انہیں طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کرتا۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ بھی اس کا عدل ہوتا، نہ کہ ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو ان کی طاعات پر اپنے کرم اور وعدے کے مطابق ثواب عطا کرتا ہے۔ نہ بندے اس ثواب کے مستحق ہے اور نہ اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اسے اجر و ثواب سے نوازے، اس لیے کہ اس پر کسی کے لیے کوئی فعل واجب نہیں، نہ اس سے ظلم ممکن ہے، نہ کسی کا اس پر حق واجب ہے، بلکہ مخلوق پر اس کا حق واجب ہے کہ اس کے احکام کی تعمیل کرے۔ یہ حق اس نے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے واجب کیا ہے، محض عقل سے واجب نہیں کیا۔ رسولوں کو دنیا میں بھیجا، معجزوں کے ذریعے ان کی صداقت ظاہر فرمائی، انہوں نے اسی کے اوامر، نواہی، اس کے وعدے اور وعید مخلوق تک پہنچائے۔ اس لیے یہ بھی ضروری ہوا کہ لوگ اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کو سچا جانیں اور وہ جو کچھ لے کر آئے ہیں اسے تسلیم کریں۔